بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کچھ نئے لوگ آئے ہیں، سب سے پہلے تو انشاءاللہ ہم اس بات سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ جو رمضان کا مہینہ ہے وہ کس کا ایکسیپٹیبل ہوا اللہ کے ہاں اور کس کا نہیں ہوا۔ اکثر لوگوں کو یہ کویشچن ہوتے ہیں، تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو میں نے عبادات کی ہیں یا رمضان میں روزے رکھے ہیں وہ اللہ کے ہاں قبول ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی؟ کوئی ہمارے پاس طریقہ ہو سکتا ہے اس کو پتہ کروانے کا یا نہیں؟ جی ڈاکٹر راہیم بتائیں۔ ویری گڈ، اوکے۔ ہمارے گڈ ڈیڈس آفٹر رمضان کنٹینیو ہوتے یا نہیں ہوتے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ البقرہ میں کہتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزے آپ پہ اس لیے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو ایک جو ہمارے پاس ٹیسٹ ہے خود اپنے آپ کو جانچنے کا کہ میرا رمضان کیسے گزر رہا ہے، مجھے فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں، وہ ٹیسٹ یہ کہ ہمارے اندر کتنا زیادہ تقویٰ آیا۔ اگر ہم ویسے ہی رمضان کے بعد ویسے ہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جو رمضان سے پہلے کر رہے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو رمضان کا پرپس تھا وہ اچیو نہیں کیا ہم لوگوں نے۔ آج انشاءاللہ جس پورشن کی ہم تلاوت کریں گے وہ ہے 25 جز، اور اس میں جو فرسٹ ورس میں نے پک کی ہے وہ ہے سورہ فصلت کی ورس نمبر 53۔ اچھا، کافی لوگوں کا یہ کویشچن ہوتا ہے کہ جو نان مسلمز ہیں ان کے بارے میں کیا ہوگا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے مسلمان ایز اے مسلم کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ نان مسلمز تک پہنچائیں۔ لیکن اگر ہم مسلمان اپنا کام نہیں بھی کرتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بھی ڈائریکٹ ان تک میسیج پہنچاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم عنقریب soon shall we show them our signs، ہم عنقریب انہیں اپنے سائنس دکھائیں گے۔ in the horizons of this universe، یہ جتنی بھی یونیورس ہے اس کے اندر، اور ان کی اپنے نفسوں کے اندر انہیں سائنس دکھائیں گے یہاں تک کہ انہیں پتہ چل جائے کہ یہ حق ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر بندے کو سائنس دکھاتا ہے اس دنیا میں، اس پوری یونیورس میں۔ اگر آپ کریشن آف دا یونیورس کی بات کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح یہ پوری دنیا بنائی اور اس کے بعد ہمارا ایک سولر سسٹم بنایا اور جو ماؤنٹینز بنائے اور جو باقی چیزیں بنائیں، یہ ہر چیز ایک سائن ہے ٹورڈز اے کریٹر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایگزسٹ کرتے ہیں، کوئی بنانے والا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف اس کو بنایا نہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو مینٹین اور سسٹین بھی کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کریٹ کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اون کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ پورا نظام چلا بھی رہا ہے۔ اور صرف اس دنیا کو نہیں، ہمارے اپنے اندر بھی بہت زیادہ پوری سائنس ہے، اور پوری ہمارے اپنے اندر بھی ایک دنیا ہے۔ جو ہمارا ڈی این اے اسٹرکچر ہے وہ ان آف اٹ سیلف از اے گلیکسی اور اے یونیورس۔ اور جس طرح ہماری باڈی کام کرتی ہے، بلڈ کی سرکولیشن ہوتی ہے، ڈائجسٹو سسٹم ہوتا ہے، امیون سسٹم ہوتا ہے، اور کئی دفعہ تو امیون سسٹم باڈی کو ہی کھا رہا ہوتا ہے۔ تو جو ہمارے اپنے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح ہمیں بنایا وہ بھی ایک سائن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ہر بندہ جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، وہ ایک مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے جو گھر والے ہیں اس کو یا عیسائی بنا دیتے ہیں، یا کرسچن بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو ایک بندے کے پاس جب وہ 18 ایئرس کا ہو جاتا ہے اس کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ ایک جنرل رول ہے کہ اگنورنس آف لا از ناٹ این ایکسکیوز۔ اگر آپ بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے کسی بندے کو مار دیں تو آپ کو جیل ہوگی، آپ کو کوئی ایکسکیوز نہیں ملے گا کہ آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں تھا یا آپ کو پتہ نہیں تھا۔ تو اسی طرح جب نان مسلمس جائیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے روز انہیں اٹھائے گا تو ان کے پاس صرف اقرار کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، اور وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مہلت مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، اور وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے۔ تو یہ جو ورس ہے بہت زیادہ پاورفل ورس ہے، اور یہ پوری کریشن کے بارے میں بتاتی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ غافر میں بھی کہتا ہے کہ جو دنیا کی کریشن ہے
وہ تم لوگوں کی اپنی کریشن سے زیادہ بہتر ہے، زیادہ کمپلیکس ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ان نان مسلمز نے دنیا میں نہیں دیکھا، جو پرانی جنریشنز تھی وہ مائٹیر ان پاور تھی اور مور ان نمبر تھی۔ اگر آپ ہسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں تو جس طرح ایجپٹ کے پیرامڈس بنے ہوئے ہیں اور جو جائگینٹک سٹی آف پیٹرا انہوں نے بنائی ہے وداؤٹ اینی ٹیکنالوجی، یہ ساری چیزیں اس بات کا اشارہ کرتی ہیں کہ جو پرانی والی نیشنز تھیں وہ زیادہ مائٹی تھی اور اسٹرانگ تھی ان کمپیریزن ٹو دس نیشن۔ تو دیکھیں مائٹی اور اسٹرانگ ہونے کے باوجود ان لوگوں کا کیا ہوا، ابھی تو ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ ہم بہت دور نہیں جاتے، اگر آپ ادھر لاہور فورٹ ہی چلے جائیں تو ہمیں بس لگتا ہے کہ یہ لاہور فورٹ ہے، ایک قلعہ ہے، لیکن ایک ایک چیز کے پیچھے ان کی پوری پوری وزڈم تھی۔ زلزلے آ جائے، جو مرضی آ جائے، ہماری بلڈنگز گر جاتی ہیں لیکن وہ والی بلڈنگ ایسی انٹیکٹ کھڑی ہوتی ہے کہ آپ کو واقعی پتہ چلتا ہے کہ یار یہ کتنے ہی محنت سے بنی ہوگی۔ لیکن ایک زمانے میں وہ جو لاہور فورٹ ہے وہاں پہ بھی گھوڑے چلایا کرتے تھے، وہ جو ریور ہے دریائے راوی کا وہ وہاں سے پہلے گزرتا تھا۔ تو اب وہ والے لوگ کدھر گئے؟ وہ والے لوگ مر گئے اور ہمارا بھی یہی انجام ہوگا۔ جو سیکنڈ ورس ہے وہ ورس نمبر 50 ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بات کرتے ہیں کہ تمام جو بادشاہت ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے لیے، زمین کی اور آسمانوں کی۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے بخشتا ہے، یا ان کو بیٹی یا بیٹے دونوں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے، بے اولاد رکھتا ہے۔ انہ علیم قدیر، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت زیادہ علم والا ہے اور قدرت والا ہے۔ تو ہماری سوسائٹی میں ایک بہت بڑا جو پرابلم ہے سوشل ایول، وہ یہ ہے کہ جب بچوں کے یا پیرنٹس کے بچے نہیں ہو رہے ہوتے تو ایک عجیب و غریب سی ٹینشن بن جاتی ہے پوری فیملی میں اور میاں بیوی کے اپنے درمیان میں، اور اس کے بعد جو خواتین ہیں یا لوگ ہیں وہ پھر ڈفرینٹ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، پیروں کے پاس جاتے ہیں اور باقی لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے یہاں بچہ نہیں ہو رہا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ جو بچہ دینا ہے، یہ اولاد دینا ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اس کو بچے دیتے ہیں، بیٹیاں دیتے ہیں، چاہتا ہے تو بیٹے دیتے ہیں، چاہتا ہے تو مکس دیتا ہے، یعنی کہ کچھ لوگوں کے بیٹیاں بھی ہوتی ہیں اور بیٹے بھی ہوتے ہیں، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ رکھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ڈفرینٹ ایگزامپلز دکھا دی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس کے بغیر پیدا کیا؟ ماں باپ کے بغیر۔ حوا کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میل سے پیدا کیا وداؤٹ اینی فیمیل۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فیمیل سے پیدا کیا وداؤٹ اینی میل، رائٹ؟ اور ہم ساروں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میل اور فیمیل دونوں سے پیدا کیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قدرت رکھتا ہے ہر چیز کی۔ یہ جو ایک کانسیپٹ ہے نا کہ جب بچے نہیں ہو رہے ہوتے اور میاں بیوی میں ایک ٹینشن ہوتی ہے، اور اکثر میں تو سمجھتا ہوں کہ جو فادرز ہیں ان کا بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہے کہ وہ بیوی کو بہت زیادہ پریشرائز کرتے ہیں، ان لاز بہت زیادہ پریشرائز کرتے ہیں ٹو این ایکسٹینٹ کہ پھر ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ جعلی پیروں کے اور فقیروں کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان سے مدد مانگتے ہیں یا کوئی ریسیپی مانگنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے اختیار میں ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کچھ صفات ذاتی ہی ہیں، اس کی اپنی صفات ہیں، اور اس میں سے ایک صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس کو پیدا کرتا ہے۔ اس سارے سینیریو میں عورتیں اکثر بہت زیادہ ایکسپلائٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔ کافی عرصہ پہلے ٹاؤن شپ میں انہوں نے ایک بندہ پکڑا جس نے 200 عورتوں کے ساتھ بدکاری کی، یہ کہہ کے کہ جناب تمہارا بچہ ہو جائے گا، اور اس کی انہوں نے ویڈیوز بھی پکڑے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کچھ اور صفات ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی بھی کسی کو نہیں دے گا۔ اس میں سے ایک صفت ہے نالج آف ان سین، کہ کل کیا ہوگا یا فیوچر میں کیا ہوگا، یہ صرف جو نالج ہے، غیب کا علم، یہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے۔ ہماری سوسائٹی میں بہت کامن ہے کہ اگر آپ پل کانٹیننٹل چلے جائیں تو لابی میں ہی ہوں گے تو آپ کو ایک ہاتھ نظر آئے گا، اس کا پورا ایک بینر نظر آئے گا پارمسٹ کا، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو آپ کا فیوچر بتا دیں گے۔ اگر آپ کبھی مری جائیں تو مری کی شاپس کے اندر آپ کو اکثر پارمسٹ نظر آئیں گے، یا وہ لوگ نظر آئیں گے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو آپ کا فیوچر بتائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ پارمسٹ کے پاس جاتا ہے یا اس بندے کے پاس جاتا ہے جو فیوچر کا علم دے، چاہے وہ اس پہ بلیو کرے یا نہ کرے، ایک روایت میں آیا جو اس پہ بلیو کرتا ہے، دوسری روایت میں آیا
بلیف کا کچھ نہیں آیا، لیکن وہ اپنا ہاتھ دکھاتا ہے اور اس سے فیوچر کی خبریں معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی 40 دنوں کی جو نماز ہے اس کو قبول نہیں فرماتے ہیں۔ تو یہ جو ساری صفات ہیں یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، اور ہمیں اپنا سارا جو توکل ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی اوپر کرنا چاہیے۔ جو پہلے پوائنٹ تھا بچے دینے کا اور نہ بچے دینے کا، اس میں قرآن میں 2 انسیڈنٹس آتے ہیں۔ ایک آتا ہے زکریا علیہ السلام کا قصہ۔ زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے پاس جب گئے تو وہ انہوں نے دیکھا کہ مریم علیہ السلام کے پاس بے موسمی پھل آتے ہیں، تو فوراً انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تم مجھے بھی اولاد دے۔ تو آپ بھی کسی کی ٹرون دیکھیں یا آڈی دیکھیں تو فوراً آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، اگر تو اس کو دے سکتے تو مجھے بھی فوراً دے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو یحییٰ دیے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آتا ہے کہ فرشتے نے آ کے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایک بچہ دے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ کیسے یہ پاسبل ہو سکتا ہے، میں تو اتنا بزرگ ہوں اور جو میری بیوی ہے وہ بانجھ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا۔ تو ہم اس دنیا کے ڈسپیرٹی میں رہتے ہیں، ہم چلتے ہیں نمبرز کے اوپر، کیلکولیشنز کے اوپر، ہمارے لیے پاسبل نہیں ہوتا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ چیز کر گزریں، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے ایک وے آؤٹ نکال لے۔ لیکن اگر آپ اسی پہ توکل رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بھی وہ سارے کام دے گا، آپ کو بھی وہ ساری نعمتیں دے گا جو آپ کے صرف مائنڈ میں ہوں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔